بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایتھیزم، الحاد، ملحد، یہ کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کر دیتے ہیں اور اس کی وجود سے انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں اور یہ کائنات بذات خود اپنے آپ ہی وجود میں آئی ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اتنی کریشن کیسے ہوئی، اتنے جاندار کیسے پیدا ہوئے، تو کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سپرم تھا یا سیل تھا جو اس زمین پر گرا، جس کی وجہ سے ایک جاندار اس سے اگلا، اور جب انسان پیدا ہو رہا تھا تو یہ ایوولوشن تھی جو بندر سے، منکی سے انسان بنا۔ دیکھ لے، اب یہ کفر کی نظریات، یہ الحاد، یہ ایک نئے نظریے بن کے آ گیا ہے، یہ ایک نیا مذہب ہے جو کہ ہمارے رگوں میں جا رہا ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، بہت سارے کالجز ہیں جس میں یہ نظریہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور عوام بہت زیادہ اس طرف مائل ہو رہی ہے اور اس چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے، حد سے زیادہ۔ کیوں لے رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ملحد، یہ ایتھیسٹ، یہ کرتے کیا ہے؟ یہ کس طرح بھڑکا دیتے ہیں مسلمانوں کو؟ دیکھ لے، یہ جب بھی بات کرتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا اسلام میں شروع یہاں سے تھے کہ لا الہ، دیر از نو گاڈ الا اللہ بٹ اونلی ون اینڈ ہی از اللہ، کہ یہاں پر کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، لیکن ہے وہ وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو یہ جو ایتھیسٹ ہے، یہ انکاری ہے کہ نہیں، ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں جب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو یہی باتیں کرتے ہیں کہ انسان اتنے مر رہی ہیں، انسان اتنے تکلیف میں ہے، یہ جنت کیسی بنی ہے، جہنم کیسے بنا، یہ چیز وہ چیز، دوسری چیزوں میں انسانوں کو لے جاتے ہیں، مسلمانوں کو لے جاتے ہیں، اور جو بیسک چیز ہے، کنسیپٹ آف گاڈ، ایگزسٹنس آف گاڈ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی وجود کا مانتے ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ زمین میں اتنے جرم ہو رہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی یہاں پر موجود ہیں، اس دنیا سارا کچھ اس کا خالق ہیں وہ۔ پھر جا کے آپ دوسری بات آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ روک کیوں نہیں رہے اس ظلم کو۔ جب تک آپ مانیں گے نہیں تب تک یہ روکنے والی بات کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ مسلمان بھائی جسے ملحد کوئی اس طرح کی بات پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے جنت کیسے بنائی، جہنم، ان سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ مان لیں، اس کے بعد آپ جا کے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جنت اور جہنم، اس کا ہم جواب دیں گے۔ اگر یہ آپ سے اکثر بیشتر پوچھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کیوں کی، اللہ تعالیٰ نے جنت ایسے کیوں بنائی، جہنم ایسے کیوں بنا، تو آپ سمپل سے جواب دیتے کہ بس اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ وہ کہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں۔ جب تو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہی نہیں تو پھر یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات کنفرم کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملحدیت، یہ ایتھیسٹ، یہ اب کی نہیں ہے، کافی عرصے سے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا ملحد کے ساتھ۔ اب مناظرے کا ٹائم جو تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے تھوڑا سا لیٹ آئے۔ جب وہ مبارک ہستی، وہ عظیم انسان جب آئے نا، مولوی کہتے کہ آپ لیٹ کیوں آئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کشتی کوئی نہیں تھی۔ پھر میں وہاں پہ کھڑا رہا، ایک درخت تھا جو دریا کے کنارے تھا، وہ گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا، تختے بن گئے اس کے، پھر ایک کشتی تیار ہوئی اور پھر میں اس میں بیٹھ کے آ گیا۔ ملحد کہتے ہیں کہ خود سے درخت گرا؟ اس نے کہا کہ ہاں خود سے گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھر اس کے تختیاں بنی، پھر اس پر کیل ٹونکے گئے، خود سے ہی سارا کچھ ہوتا رہا۔ ملحد کہتے ہیں، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں خود سے ہی ہوتا رہا۔ ملحد کہتے کہ یہ تو میں مانتا نہیں، تو بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے، کشتی خود سے کیسے بن سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے بیوقوف، اگر کشتی خود سے نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا کائنات کیسے خود سے بن سکتا ہے؟ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے بہت زیادہ باریک ہے، بہت زیادہ گہرا ٹاپک ہے، اور ایک لیکچر میں ہم اس ٹاپک کو ختم نہیں کر سکتے، پورا نہیں کر سکتے۔ تو اب گاڈ ایگزسٹنس، اس کے لیے ثبوت چاہیے، تو ثبوت ہے۔
فزیکل ایویڈنس سائنس میں بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ فزیکل ایویڈنس کے بغیر بھی مانی جا سکتی ہے بات. فار ایگزامپل دیر از 4 اسٹیٹ آف میٹر. پہلے کہا جاتا ہے کہ دیر از 3 اسٹیٹ آف میٹر، ایک لکوڈ، ایک جو یعنی کہ لکوڈ مایا گیس، لکوڈ گیس ٹوس، یہی چیزیں تھیں کہ ایک جو ہے یہ مایا ہے، ایک جو ہے یہ گیس ہے، ایک جو ہے یہ ٹوس ہے. لیکن ایک اسٹیٹ اور جو ہے اب وہ جو آ چکی ہے وہ ہے پلازما. پلازما اب پلازما ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، جس کو آپ فیل بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہے. سائنس نے پروف کیا ہے کہ پلازما بھی ہے، لیکن اب فزیکل ایویڈنس اس کا نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو محسوس کیا جاتا ہے. ٹائم کو کون کر سکتا ہے؟ میئر کر رہے ہیں ہم، میئر کر رہی ہے، لیکن ہم ٹائم کو ٹچ نہیں کر سکتے. فزیکل ایویڈنس نہیں ہے. اسپیس کا بہت ساری چیزیں جن کا فزیکل ایویڈنس نہیں ہے لیکن ہم مان رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے بھی فزیکل ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. فزیکل ایویڈنس ضروری ہے لیکن فزیکل ایویڈنس کافی نہیں ہے سائنس میں. اگر ایک بات کو آپ لاجیکلی پروف کر سکتے ہیں تو یہ کافی ہے پھر. اور ایک چیز اگر آپ لاجیکلی پروف کر سکتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو لاجیکلی پروف کر سکتے ہیں تو یہ کافی ہے پھر. اب قرآن ہے. دوسری یہ ملحد، یہ ہم اصل میں نا یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے. یہ سائنس اور قرآن کو آپس میں میچ کر رہے ہوتے ہیں، سائنس اور اسلام. کہ یار اسلام تو یعنی کہ یہ پرانی روایات ہیں، اولڈ ٹریڈیشنز ہے، اس پر یہ اسلام کہتے ہیں کہ عمل کیا کرو، ان کو یہ فالو کیا کرو. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اسلام اور فیتھ کو آپس میں میچ کرتے ہیں، ہمارے لیے میچ کر کے دیتے کہ یار اسلام تو یہ کہتا ہے، جبکہ سائنس یہ کہہ رہے ہیں، سائنس ہمیں یہ دیا یہ دیا. اسلام نے ابھی تک مذہب نے ہمیں کیا دیے ہیں، یہ وہی سارا کچھ ہو رہا ہے، نمازی وہی، روزی وہی. دیکھیں اسلام نے کبھی بھی اس چیز سے منع نہیں کیا. اسلام ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس کے اندر سائنس بھی ایک چھوٹا سا ایک چیز ہے بس، اس سے بڑھ کر کچھ ہی نہیں. اسلام نے تو ہمیں کہا ہے کہ وہ علم حاصل کرو جو تمہیں نفع دے. اسلام نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرافٹنگ کے بارے میں پوچھا گیا، صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھا کرو، اگر ایک چیز آپ لوگوں کو تجربے سے حاصل ہے تو اس پر عمل کیا کرو. یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک نفع کا علم ہے، اس کو حاصل کرو، اس پر آگے بڑھاؤ اس کو، یعنی کہ حوصلہ افزائی کی گئی. تو اس لیے یہ جو اسلام ہے، اسلام اور سائنس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اسلام تو بار بار کہہ رہے ہیں، اسلام نے تو یہ کہا کہ زمین کا شیپ کیسا ہے، یہ جو چاند کی روشنی ہے یہ کس کی روشنی ہے. بیسیکلی یہ چاند کی اپنی روشنی ہے، یہ فارورڈ روشنی ہے. سائنس کی طرح کہ چاند کی اپنی روشنی ہے، اسلام کی طرح کہ نہیں اس کی اپنی ہے. اسلام سائنس کے بارے میں بات کرتا آ رہا ہے مسلسل. اسلام نے کہا کہ یہ زمین آسمان یہ ایک دھماکہ ہوا، یہ سارے الگ الگ ہو گئے. یہ جو بگ بینگ کی تھیوری یہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے، یہ اب کہہ رہی ہے. اسلام نے اس سے کافی عرصے پہلے کہا. اسلام نے کہا کہ زمین کی گول نہیں ہے، بیسویں شکل ہے. سائنس کی طرف بھی گول ہے. پھر آخر کار اب پتہ چلا ہے کہ زمین کی جو شکل ہے یہ بیسویں ہے. اور یہ اسلام قرآن پاک کہتا ہے کہ بیسویں ہیں انڈے جیسے ہے، لیکن ایک خاص انڈا جو شتر مرج کا انڈا ہے، شتر مرغ اس کا انڈا ہے، اس جیسے ہی ہے. تو اب سائنس کو بھی پتہ چلا کہ ایسے ہی ہے. اسلام سائنس کے خلاف نہیں جاتا. اسلام جو سائنس جو اسٹیبلشڈ ہیں جو تحقیق جس پر ہوگی، جو پیک پر پہنچ گئی کہ یہ بات ایسی ہے، اسلام کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہے. آپ اسلام کو دیکھیں گے تو وہاں پر سیم ٹو سیم وہی چیز نظر آئے گی. یہ جو ایتھیسٹ ہے یہ ہمیں یہاں پر بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس علم کی کمی ہے. تو جو تیسری چیز ہے وہ ہے فرقہ واریت. اس پر میں اگلے لیکچر میں بات کروں گا کہ کس طرح سے یہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہم میں الہاد پرستی پھیل رہی ہے، ایتھیزم پھیل رہی ہے. اور ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں میں بہت زیادہ یہ چیز پھیل چکی ہے.
اس پر میں اگلے لیکچر میں بات کروں گا، لیکن یہ چیزیں ہمیں سمجھنی کی ہے، سیکھنی کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔